سمجھن دی کوشش کرو. معصوم نے فرمایا فَإِنَّ الْفِقْهَ اگر تسا دین خداوندی نو سمجھ لیا, اگر معرفت دین تسا حاصل کر لئی, معصوم نے فرمایا مفتاح البصیرہ, معصوم نے فرمایا بصیرت دے دروازے کھل ویسن. علم و دانش و بینش دی چابی ہے دین دی معرفت حاصل کرنا. و تمام العبادات, توجہ کرنا ذرا میرے پاس, و تمام العبادات. اور معصوم نے فرمایا معرفت دین کوئی عام عمل نہیں, دین نو سمجھنا, دین دا فقیہ بڑھنا, معصوم نے فرمایا کمال عبادت ہے. و تمام العبادت مراد یعنی عبادت دا کمال ہے, یعنی کمال عبادت ہے دین دی معرفت حاصل کرنا. یعنی معصوم آگاہ پہ کر دیا کہ تسی بے شک جتنی نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, جیڑے پرہیزگار متقی بن جاؤ, مگر معرفت دین حاصل نہیں کی, دین نو سمجھیا نہیں, تو پھر انہاں نماز اور روزے دا کوئی فائدہ نہیں. یعنی معصوم آکھنا یہ چاہتے ہیں, فرماونا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کمال عبادت ہے تو وہ معرفت دین ہے, یعنی دین نو سمجھو. پھر معصوم نے باقاعدہ شرح فرمائیے, وضاحت فرمائیے کہ دین دی معرفت حاصل کرن تو مراد کیا ہے, ہر بندے دی ذمہ داری کیا ہے. معصوم نے فرمایا پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب دی معرفت حاصل کرو, معرفت توحید, اپنے رب نو پہچانو, اور اللہ دی بیش بہا قدرتاں, اللہ دی مخلوقات, اللہ دی ایک ایک خلقت نو دیکھو تو دے وچ اللہ دی قدرت نظر آندی ہے. مگر معصوم نے ایک جملے دے وچ وضاحت کر دی کہ اگر تسی اللہ نو پہچاننا چاہتے ہو, معرفت توحید حاصل کرنا چاہتے ہو, تو والی ولایت صاحب ناج البلاغہ نے فرمایا من عارف نفسہ فقد عارف ربا. اگر تو اپنے اللہ نو پہچاننا چاہنا ہے تو معصوم فرمایا اپنے آپ نو پہچان, جدہ تے اپنے آپ نو پہچان لیا تو سمجھے تو اپنے رب نو پہچان یا لیا. اور وجہ کیا ہے کہ تیرے اندر اللہ دی اتنیاں نعمتاں, اتنیاں علامتاں, اتنی قدرت تیرے اندر سموئی ہوئی ہے. خالق علم جزال دی معرفت دی تسی حاصل کرنے واسطے اپنے آپ نو پہچان بھی لائے تو پتہ چل جاتے کہ یقیناً کوئی خالق ہے ایسا جس نے انسان نو خلق کیتا ہے. اب ایک تو رزق دا تمام اللہ نے ایسے اس وقت ہی کر دیتا, اور ایسے مقام تے رزق دے تمام کتا جتھے بچے نو نہ دا باپ رزق دے سکدا ہی نہ دی ماں رزق دے سکدی ہے. تو پھر وہ کون ہے جس نے تیرے رزق دا اہتمام کر دیتا, یعنی شکم مادر دے وچ جتھے نہ باپ پہنچا سکدا ہے نہ ماں پہنچا سکدی ہے, اور کیسا علا کل شین قدیر ہے جس نے تیرے رزق دا اہتمام شکم مادر وچ بھی کر دیتا. تو معصوم نے فرمایا اپنے رب نو پہچانو, معرفت توحید حاصل کرنا, یہ دین دی معرفت ہے, معرفت توحید حاصل کرنا پہلی بات. اور پھر امام کاظم نے بڑا خوبصورت ایک بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے, حشام بن حکم الکندی مولا دا بڑا پیارا جی شاگرد ہے, تسی سارے جانتے ہو, امام جعفر صادق دا بھی یہ شاگرد ہے اور امام کاظم دا بھی یہ شاگرد ہے. حشام بن حکم الکندی, کتاب آیت اللہ باقرہ شریف القرشی دی بڑی خوبصورت کتاب ہے, اردو ترجمے دے ایک جلد ترجمہ ہو جائے, اردو دوسری جلد جو ترجمہ ہو رہا ہے اردو بھی ہو جائے, اسیر بغداد دے نا تے او دے وچوں بڑی کافی سارے پیجز تے مشتمل و حدیث ہے کہ حشام سوال کردہ گیا اور امام کاظم اور سوال دا جواب دیں دے گئے, اور پھر ایسی علمی بحث ہوئی ہے, ایسا علمی بحث و مباحثہ کہ اگر تسی وہ کتاب پڑھو تو ڈھیر سارا مستفید ہو. اور معرفت توحید ضمن ایک بڑا خوبصورت یہ جملہ توڑے گوش گزار کر دے ماں کہ امام نے فرمایا شام میں جڑی زمین ہے نا, زمین اے اپنے محور دے گرد 1000 میل فی گھنٹہ دی رفتار تے حرکت کر رہی ہے, گرد گھوم رہی ہے. 1000 میل فی گھنٹہ دی رفتار تے اے زمین اپنے محور دے گرد پہ گھوم دی ہے. معصوم نے فرمایا, امام کاظم پہ فرمایا شام اگر اے زمین 1000 دی بجائے 100 میل فی گھنٹہ دی رفتار تے محور وچ گردش کرے تو معصوم نے فرمایا دن اتنا لمبا ہو جائے, اے دن دا دورانیہ اتنا طولانی ہو جائے کہ سورج دی گرمی دی وجہ تو جڑے نباتات جڑے پودے جڑی تواڈی فصلہ ہیں اے سورج دی گرمی دی وجہ تو جل کے راکھ ہو ونجن. اگر یہ زمین 100 میل فی گھنٹہ دی رفتار تے اپنے محور وچ گردش کرے, اور فرمایا رات اتنی طولانی اور اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ہر چیز جتھے موجود ہے اتھائی منجمد ہو جاسی, ہر چیز جم جاسی. معصوم نے فرمایا شام میرے رب دی معرفت حاصل کرن واسطے اے بھی کافی ہے, بندہ سوچے وہ کون ہے
جس نے زمین نو مجبور کر دیتا ہے اپنے محور دے گرد 1000 میل فی گھنٹہ دی رفتار تے گھوم دی ہے، وہ میرا اللہ ہی ہے جڑا اس زمین دا بھی خالق ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ معرفت توحید حاصل کرنا۔ پھر معصوم نے فرمایا دین دی معرفت نکات کے میں تھوڑے حوالے پہ کرتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا پھر اللہ نے جڑیاں نعمتاں عطا فرمائی نا، جڑیاں نعمتاں، معصوم نے فرمایا اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کر۔ اور شکر صرف اے نہیں کہ شکران للہ مسلح تے بیٹھ کے مسجد گھر بیٹھ کے زبانیات دے رہا شکران للہ۔ معصوم نے فرمایا صرف اے نہیں، زبانی بھی اقرار کر، اظہار کر، اللہ دی نعمتاں دا شکر زبانی بھی کر، مگر معصوم نے فرمایا نہیں، شکر ادا کرن دا معیار اے نہیں۔ اگر اللہ نے تین اچھی صحت والی نعمت عطا فرمائی تو معصوم نے فرمایا پھر اپنے محلے دے وچ، اپنے معاشرے دے وچ، اپنے رشتہ داراں دے وچ ویکھ اگر کوئی بیمار ہے تو پھر وہ دی عیادت واسطے تشریف لے جا۔ اگر اللہ نے زندگی والی نعمت عطا فرمائی ہے، معصوم نے فرمایا اس زندگی والی نعمت کا شکر خالی شکران للہ آ کے ادا نہ کر۔ اگر اللہ نے زندگی والی نعمت عطا فرمائی ہے تو پھر اگر محلے دے وچ رشتہ داراں دے وچ اگر کوئی دنیا تو ٹر ویندا ہے، انتقال کر ویندا ہے تو وہ دی تشییع جنازہ کر کے وہ دی نعمت کا شکر ادا کر، جس اللہ نے زندگی والی نعمت عطا۔ پھر معصوم نے فرمایا اگر اللہ نے صاحب ثروت بنا جائی، اگر اللہ نے مال و دولت نال نوازے آئی تو معصوم نے فرمایا اس مال و دولت نو صرف اپنے تک محدود نہ کر، انہوں اپنے تک نہ رکھ، وہ شکر ادا کر جس تن دولت عطا کیتی اور تو صاحب ثروت بڑے ہیں۔ اور پھر او دولت جڑی رزق حلال نال کمائی ہے، توجہ ہے یہ کوئی نہ، یہ خیال کرے رزق حرام والی دولت اللہ دی نعمت کوئی نہیں، اللہ دا عذاب ہے، عذاب۔ اگر کوئی بندہ فخر کرے، مان کرے میں رزق حرام کما کے تو میں کوٹھیاں بنگلے کارا جوڑ بڑھا لیا ہے، اے اللہ دا عذاب ہے، یہ اللہ دی نعمت نہیں ہے۔ ہوئے 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 امام ششم تو کسی بندے پوچھے نا، امام ششم تو کہ مولا زاہد دی تعریف کیا ہے، توجہ کرنا بات تے۔ چھویں امام تو کسی بندے پوچھے مولا زاہد کے نو آتے ہیں، اجر زہد لفظ استعمال کر دے ہو، اے متقی واسطے پرہیزگار واسطے زہد لفظ استعمال کر دے ہو، او زہد تو زاہد بڑا۔ امام تو بندے پوچھے مولا زاہد کس نو آتے ہیں، چھویں امام نے کیا خوبصورت جواب دیتا ہے، جلولے والے ساری مجلس پیشک بھول بن جائے، مگر ایک جواب جڑا مولا نے دیتا ہے نے یاد کر کے ٹھیمنا۔ امام نے زاہد دی تعریف کی تھی، چھویں امام نے فرمایا جو حلال کو حساب کی وجہ سے ترک کر دے اور حرام کو عذاب کی وجہ سے ترک کر دے وہ زاہد ہوتا ہے۔ معصوم تا فرمایا حلال بھی اتنا کما میں جدہ حساب دے سکے۔ اور جناب بیلول ہے نا بڑے عظیم شخصیت فقیہ اہل بیت ہے، آج تو ساڑھے کل ملنگ ہونے دا معیار کچھ ہو رہے، مگر اس سے جڑے ملنگ ہیں انہوں دا معیار کچھ ہو رہا ہے، اس سے ملنگ نہ ہوندے وہ فقیہ آل محمد ہوندے ہیں، وہ جعفر صادق دی فقہ دے عالم ہوندے ہیں، فقیہ ہوندے ہیں۔ اور جناب بیلول کو ہارون نے بلایا نا دربار ہے، تو اس نے کہا بھئی بیلول یہ جڑے ہے تمہیں رولا پایو جائے تے تیرے چاہن آلے بھی تیرے فقہ آلے بھی، وہی بروز قیامت سورج سوا نیزے تے ہونا ہے تے بڑی گرمی ہونی ہے تے اتھے کھلو کے حساب دے بنے۔ انجی بھی کدی ہویا بھئی بندہ اتھے حساب دے سکے، اتنا کچھ بندے کو ہوئے تے بندہ حساب بھی دیندہ رہے۔ پھر جناب بیلول آکھیا ہارون گل تے ہے سچی، توں ہے بادشاہ من تے باویں نہ من، حساب ہونا ہی تو میں اوری دلیل تن اتھائیں دینا ایتھے دنیا تے اتھائیں تن سمجھا دینا وہ حساب کیویں ہونا ہے۔ اس نے سمجھا لطف لینا درس حساب سمجھا کیویں ہونا۔ اس نے ایک توا منگا، توا جان دے اور جس سے روٹیاں لگ دیاں، اس نے توا منگا تے چنگا گرم کرا توا، اس توا کا منگوایا اتنا گرم توا کرایا جو تانبے آر گرم ہو گیا سرخ ہو گیا، اس رکھیا جناب بیلولا کہ میں ہون حساب دوں گا تے اتو تیری واری۔ توجہ کرنا تھا، دلیل پہ دیندہ ہے جعفر صادق دا شیعہ موسیٰ قادم دا محب دلیل پہ دیندہ ہے کہ کیویں حساب ہونا ہے۔ جناب بیلول نے جتیاں چلائیاں پیرو لا کے گرم توے تے کھلو کے تو کہا سونا ہارون دربار بھرے ہوئے آئی، ارے سونا ہارون میں حساب پہ دینا، نان فراق تے سرکہ حساب دے کے بیلول لے آئے۔ اس نے کہا لے ہارون میں حساب دے لیا ہوں تو حساب دے۔ توجہ ہے یہ کوئی نہ، اس نے کہا میں حساب دے چھوڑے
ہوں تو حساب دے ہے جی میں تو حساب دینا نا انجی اگے بروز قیامت حساب ہی نہیں جی میں اتنے حساب دیتا انجے بروز قیامت میں اتنے حساب دینا تو جی میں حساب اتنے دے سے انجے بروز قیامت اتنے بھی دے سے اور سکا کمال ہو گیا ایک ہے تو ترائے لفظ بولے نان فراق تے سرکت تو پیا تھا میں تو اتنے حساب دے چھوڑیا ذرا سمجھا تو صحیح کہ میں حساب دیتا ہی اور سکا بھائی میرے کول ایک نان تے ایک روٹی نال میں گزارا کرے نا تو جو ایک نان تے ایک سرکے دے وچ بھگو کے میں روٹی کھانا اور نان کھانا ایک نان ہوندہ ہے میرے کول تے ایک صدقہ ہوندہ ہے جڑا میں 2 یا 3 ٹائم روٹی کھانا تے ایک کی میرا فراق ہے یعنی لباس ایک کی میرا لباس ہے جدے میں زندگی پہ گزرینا انہا 3 چیزاں تو علاوہ جلے میرے کول ہو رہے ہی کائی شاہ نہیں میں حساب کیا دے بڑھائے ذرا تو کرم توے تے کھلو کے اپنی پوری سلطنت دا حساب دے اللہ آدھے جی میں حساب لیتا ہے تو بھی اس وقت کمال کرنا اتنا گرم توا تو پھر میں اگر اپنی حاکمیت دا اپنی سلطنت دا اپنی ریاست دا حساب دیندہ رہا تو پھر جڑی میری باقی زندگی ہو تو ساری سے توے تے گزر ویسی میں حساب لے اس جعفر صادق اور موسیٰ کاظم نے شیعہ نے اندھی اکھ پا کے اکھے ہارون ایتا تم سمجھتا بھی ہاں کہ تو زندگی اگر اللہ کی سلطنت مل لی ہے یہ حاکمیت مل لی ہے بادشاہ مل جائے اگر بن گئے بادشاہ تو اپنی بادشاہ دویج رہ کے اپنی ریت نال ان زندگی گزار جو بروز قیامت اس کرم دکھتے کھلو کے حساب دے سکے پھر یہ نہیں بڑا ہو دے جتنا کوئی حرام کمائی حرام ختم کر دے ضائع کر دے جڑا رزق حلال کمائے اگر نو کمایا تو آئی تو رزق حلال دی کوشش کر انہوں کما اور جڑے مصارف اللہ نے تیرے ذمہ لائن انہوں دے بیچ اس رزق حلال نو صرف کر اور دیکھ اللہ دا حصہ جڑا ہے وہ نکال یتیمہ دا حصہ مساکین دا حصہ توجہ ہے یہ کوئی نہیں خطیب دا بڑا خوبصورت جملہ جی چاچا جی بڑا خوبصورت جملہ ایک خطیب دا کیونکہ یہ انہوں دا موضوع گفتگو ہے تو میں بھی مجلس سے بیٹھا تو نہ کہ جی زکاة اور خمس ہے نا یہ تو ساڑھے واجبات چوئے صاحب نصاب تے واجب زکاة بھی دینی صاحب نصاب تے واجب خمس بھی دینا اے تا ہے ساڑھی ذمہ داری اگر اسی نہ دی ساتھ اے واجب دی اے ذمہ داری دا جواب دے ہونا پاسی گا اے تا ہے واجب ساڑھی تا جی میں نماز فرض ہے نا جی انجھے زکاة اور خمس دی صاحب نصاب تے فرض ادائیگی کرنا انہاں بڑا خوبصورت جملہ آکھا ہے انہاں کہ اے ہے تے واجب کمال تا اے ہے اس تو علاوہ غریبہ میں وچ تقسیم کر اے تا حصہ ہے ہی انہاں دا اے جڑا تو زکاة دینی ہے غربات دا حصہ تو ہی دیونا ہے اے جڑا تا خمس دیونا ہے سہم امام اور سہم سادات ہے انہاں دا حصہ ہے جڑا دیونا ہے کمال تا یہ ہے اپنے حصے چکائی شے انہاں دے آئے اصل کمال یعنی اللہ نے جڑی نعمتہ دیتیاں اگر اس نے صاحب ثروت بنائی تو راہ خرچ کر کے اس ذات دا شکر ادا کر اور معصوم نے بڑی تاکید فرمائی کہ جب تسی فقیہ بڑھسو نا فقیہ دین دے فقیہ بڑھسو وقت نہیں کیونکہ میں پورا ہفتہ 10 دن پڑھتا ہی صرف امام کاظم رہا بھائی جان بھی گواہ پوری مجلس انہوں کو بھی پڑھا ہے امام کاظم دے فضائل سے حدیث دے ضمن دے امام کیونکہ وقت نہیں اتنا زیادہ پھر مجلس لمبی ہو ویندی ادادار صبح دی مجلس شروع ہوئی ہے پھر تک پتہ نہیں ایک ادھی بات میں کرنی تو میں مصائب شروع پہ کرتا امام نے فرمایا جب تسی دین دے فقیہ بن ویسو دین دے عالم بن ویسو پھر اللہ تو ان کیا اجر دے سی پھر اللہ تو انعام کیا عطا فرمائے سی معصوم نے فرمایا جب تسی عالم دین ہو سو فقیہ اہل بیت ہو سو اور ایک عالم دین دی محفل اجبانا علمی بحث و مباحثہ کرنا علم دیا گلنا کرنیا ایک علمی بحث و مباحث ہونا علمی گفتگو کرنا ایک عالم دی محفل اجبانا حجت خدا نے فرمایا انہا 1000 رابطہ نالو بھاوے ایک لازہ ہی تو بیٹھے نا کسی عالم دی محفل دے ویج انہا 1000 رابطہ نالو او ایک لازہ بانا افضل ہے جن دی ہر رات دے ویج 1000 رکعت نماز پڑھی جائے ایک علمی محفل دے ویج بانا آج معاملات تھوڑے جے ہو گئے خراب آج ممبر تے آون والا ہر بندہ ہی عالم حقیقی عالم دین ہون دا دعویٰ کر رہا ہے آج مومنین واسطے بڑی پریشانی بن گئی یہ جو پتہ کیوں لگے جو ممبر تے آون والا کیا محمد دین دا حقیقی عالم ہے یا عالم سو ہے چاچا جی پریشانی بن گئی نا قوم بڑی متزلزل ہے میں بھی اسے معاشرے دا حصہ ڈیلی بیسس تے حالات دیکھ رہے ہیں لوگ ون ہی نہیں پہ کر سکتے کہ ممبر تے آون والا بندہ کیونکہ لوگوں دی گفتگو تضاد ممبر تے آون والے دے عقائد تضاد جس طرز دا بھی عالم آ رہا ہے دوسرے بندے نال دوسرے عالم نال
وہ عقائد نہیں مل رہے، وہ گفتگو نہیں مل رہی، انہوں دی روایات دے وچ تضاد، تو پھر پریشانی بن گئی لوگوں دے وچ۔ مومنین متزلزل ہو کے رہ گئے کہ ہن کے کریے، پتہ کیویں لگے جو دین دا حقیقی عالم کون ہے؟ توجہ کرنا، آخری بات پہ کرنا، اتنا مصائب شروع پہ کرنا۔ ایا بس ایک جملہ دے کے تم دسنے کہ دین دے حقیقی عالم دی علامت نشانی خود معصوم نے بیان فرمائی ہے کہ ساڑھے مکتب دا حقیقی عالم کون ہوندا ہے۔ بس معصوم دی یہ حدیث پڑھ کے میں مصائب شروع پہ کرنا۔ امام ششم ایک دن اپنے شاگردان دے وچ تشریف فرمائے، اصحاب دا مجمع لگا ہویا، اور امام ششم نے اچانک رونا شروع کر دیتا۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا روندے کیوں؟ امام نے فرمایا میں علم جفر دا مطالعہ کر رہا، جفر علی کتاب وہ کتاب ہے جہدے وچ قیامت تک دے حالات محفوظ ہیں۔ امام نے فرمایا میں جفر علی کتاب نو پڑھ رہا ہوں، علم جفر دا مطالعہ کر رہا، اور امام فرمایا میں اس وقت نو دیکھ رہا جدا ساڑا قائم پردہ غیبت جو سی اور او دی غیبت دا دورانیہ طولانی ہو جاسی۔ امام نے فرمایا او دے غیبت دے دوران ساڑھے مخلص مومنین بڑی پریشانی دی حالت زندگی گزار رہے ہو، جڑے ساڑھے مخلص ہو سن، ساڑھے چاہن والے، ساڑھے محب، ساڑھے نال مخلص ہو سن، او بڑے پریشان ہو سن میں کریے کیا؟ ساڑھے مومنین دے عقائد متزلزل، آج تو 1200-1300 سال پہلے امام نے خود معیار دے چھوڑیا ہے۔ شیخ امام نے فرمایا ساڑھے مومنین دے ایمان اور عقائد متزلزل کیتے جا رہے ہو سے، منبر تے آمن والا ہر خطیب واعظ علماء حق دا دعویٰ کر رہے ہو سے، ہر بندہ دعویٰ کر رہے ہو سے کہ دین دا حقیقی عالم میں ہی ہاں۔ اس حالات دے وچ لوگ بڑے پریشان ہو ویسے متزلزل ہو ویسے عقائد خراب ہو رہے ہو سن لوگوں دے، اور لوگ پھر رہے ہو سن۔ توجہ کرنا ذرا، بندہ ایک سابق ہو کے بڑے عارف شاگرد ہیں میرے مولا دے، ایک شاگرد نے پوچھا مولا پھر اس وقت دے لوگوں واسطے کوئی کسوٹی، کوئی معیار، کوئی سٹینڈرڈ پتہ کیویں لگ سی اس وقت دے شیعہ نو کہ اے دین دا حقیقی عالم ہے؟ منبر تے آونا جا ہر بندہ علماء حق دا دعویٰ کر رہے ہو سی، پتہ کیویں مومنین نو لگ سی کیا جعفر صادق دی فقہ دا حقیقی عالم ہے جڑا منبر تے آ جائے؟ کیا خوبصورت پیمانہ جعفر ابن محمد دیتا، آج تو 1200-1300 سال پہلے امام ششم نے فرمایا میں انہوں نے مسئلہ حل کر کے جا رہا، میں آج پیمانہ، آج میں پلیٹ فارم دے کے جا رہا ہاں، میں ایک سوٹی ایک سٹینڈرڈ اپنے انہوں مومنین نو آگاہ کر کے جا رہا ہاں کہ جدہ آمن والا منبر تے ہر بندہ ایک دعویٰ کر دے کہ میں علماء حق چکا، اور تسی پریشان ہو جاؤ کہ علماء حق چکا ہے، علماء باطل چکا ہے، تو امام ششم نے فرمایا سنو انہوں نے واز اور خطابات جنہ دے واز خطابات اور انہوں نے محفل باہر تو بعد تو آنا دل واجبات دی ادائیگی واسطے کر پوے انہیں سمجھائے ساڑھے دین دا حقیقی عالم ہے۔ یا علی یا علی جیڑے کول باہن نال جنو سنن نال تو آنا دل کر پوے واجبات دی ادائیگی واسطے انہیں سمجھائے ساڑھی فقہ دا حقیقی عالم، جیڑے خطابات تو ان مسجد تو دور لے کے جا رہے ہوں۔ امام ششم نے فرمایا سن لو او علماء باطل چ ہو سکتا ہے، جعفر صادق دی فقہ دا حقیقی عالم نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے آپ محاسبہ کرنا ہے، ہر بندے نے آپ ونڈ کرنی ہے کہ کون ہے، کیڑے پاسے سا چلنا ہے، کیڑے پاسے سا بجنا ہے۔ توجہ ہے یہ کوئی؟ اور رسول کافی دی بڑی مصمم حدیث رسول کافی دے میں گناہگار رکھا نال بھائی جان پڑھی ہے کہ سرکار امام ششم نے اپنے نانے محمد دی حدیث بیان فرمائی ہے کہ میرے نانے محمد نے فرمایا ہے کہ میرے دین دا حقیقی عالم او ہو سی جیڑا لوگاں نو نیک کما والے پاسے راغب کر سی، میرے دین دا حقیقی عالم او ہو سی۔ تو اس واسطے کوشش کریے اس دین دی قدر کریے، ساڑھے واسطے حجت دین ہے۔ توجہ کرو حضرت دیکھنا ہے کہ جڑے لوگ دین خدا بندی دی قدر کر رہے ہیں، وہ پچھلے دن ایک جگہ تے بیٹھے آتے ہیں، ایک بھائی نے آکا جلے بندہ وجہ دے چاہ ونجے نا وجہ دے تو لے شریعت پر رہ ویندی، ایک بندہ پہ آتا ہے جی بندہ وجہ دے چاہ ونجے تو شریعت پر ہون میں مسکین دی بندہ مو بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، میں کہا ساری محفل دا ماحول ہی خراب ہو میں نا، اور میں انہوں کوئی جواب دے وہاں تو بحث بڑی وقت کوئی نہیں، ممبر تے وہاں میلس پڑھنے واسطے وہ باہر نکلے اسے میں کہ یار کیسے لوگ ہیں اتنی عقل کام نہیں کریں دی، وجہ دے آ کے بندہ یزید نہ بن جاوے، یزید دا کام میں جس نے شریعت نو چاہ کے پرہ رکھ چھوڑے ہیں، بندے دا زبان نال آگ چھوڑنا سوکھ ہے، وجہ دے بندہ آ جاوے تو شریعت پرہ رہ ویندی ہے، اس نو کیا پتا اس شریعت نو بچاون واسطے علی دیاں دھیاں چادرہ قربان کر چھوڑیاں،
انہوں کیا پتا ہوتا کچھ لگو میں اس شریعت دوتے تو انہوں پتہ لگو کہ اس شریعت دی قدر کیا ہے. اس تنگ زندان دے ویچ زندگیاں گزاریاں ہوئیں تو انہوں پتہ لگے شریعت دی عزت کیا ہے. جے دے کئی سال تنگ زندان نے گزر گئے نا اس موسیٰ قاسم کو پوچھو اس دین دی قدر کیا ہے. اور رضا دا بابا دا سیسی جو ساڑے نانے دی شریعت دا مقام کیا ہے. لوگ تا ہس کے آگ چھوڑے نے وجہ دے چاہیا بندہ دی شریعت پرا چلی گیا. تیرے نزدیک وجد نہیں اہمیت رکھدا، تیرے نزدیک شریعت محمد مصطفیٰ اہمیت رکھتی ہے. جے دے واسطے رول گئیاں نہیں دھیاں علی دیاں، جنہوں بچاون واسطے رضا دے بابے بڑیاں مصیبتہ برداشت کی تھی. کیڑا جرم ہے رضا دے بابے دا؟ اسے ہارون نے آکھا کوئی ایسا بندہ دسو جڑا میں نے اطلاع دے وے موسیٰ کاظم دے بارے، مکمل آگاہ کرے موسیٰ کاظم دیا سرگرمیاں کیا ہیں مدینے دے وے. میں مسائب شروع کر دیتا ہے. ایک بندے نے آکھا موسیٰ کاظم دے گھر دے ایک فرد دے جدہ نا علی بن اسماعیل ہے، جعفر صادق دا پتر ہے اسماعیل جس نے دعوی امامت کیتا ہے، اور پھر امام دی زندگی دے ویچ اسماعیل دنیا تو ٹوڑ گئی. یہ دا بیٹا ہی علی بن اسماعیل امام موسیٰ کاظم واسطے بغض رکھدا ہی دل دے ویچ. ایک بندے آکھا تو علی بن اسماعیل بلا اوتن مکمل آگاہ کر سی موسیٰ کاظم دیا سرگرمیاں کیا. اگر کہنے گھر منتہی الاعمال قبلہ شیخ عباس قمی دی لکھی ہوئی کتاب ہے مقتل جو اردو ترجمہ آسد المقال کی صورت قبلہ صفدر نجفی صاحب نے کیتا ہے. اگر کہیں کل پیوں میں تا گھر جا کے پڑھ لوے جتے امام کاظم نے حالات لکھے مکمل روایت تو لکھو مل ویسے. انہوں بندے آکھا علی بن اسماعیل نو بلا اوتن مکمل آگاہ کر سی. اس نے پیغام بھیجیا جلے علی بن اسماعیل مدینے ٹورن لگا نا تو رضا دے بابے دے کولا کے پیادہ میں بغداد پیا میں نا تو میرا دل کیتا ہے جو میں سلام کیتی جاواں توڑا. جدو لے لو جلے ساکھے نا میں بغداد پیا میں نا امام کاظم دی اکھا بس پیا. امام فرمایا جی بغداد پیا میں نا تو میں غریب ایک منت پیا کرے نا. علی میری گل یاد رکھیں بغداد میں اندہ پیا ہیں تو میرے قتل اچھ دخل نہ دے بھی. مرحبا حجرکم اللہ. فرمیندین میری وطن تے 19 شریف دھیاں رانیاں.